ویلکم بیک ناظرین. چینی وزیر خارجہ نے کل گفتگو بھی کی, ایک بڑا اچھا میسج دیا ہے, وہ بھی ذرا سن لیں. First, we need to firmly support each other. However, the international situation and the situation in our respective countries may change. China will firmly stay committed to pursuing a friendly policy toward Pakistan, and we hope that the various parties and factions in Pakistan can strengthen unity and coordination and maintain the larger interest of internal development and stability. جی چودھری صاحب کیا کہا ہے؟ میری آواز کم آ رہی. انہوں نے کیا ہے, چین کے وزیر خارجہ نے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی ترقی خوشحالی کے لیے انٹرنل اسٹیبلٹی کی درکار ہے, اور تمام جو گروپس ہیں, تمام ایلیمنٹس ہیں, ان کو پاکستان کی وسیع تر مفاد میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ایک مستحکم پاکستان کی بنیاد رکھنی چاہیے. جی یہ تو بہت بڑا ڈپارچر ہے. چینی عوامی جمہوریہ چین تو آج تک کسی ملک کے اندرونی معاملات پر اس طرح پبلکلی تبصرہ نہیں کرتے. اگر انہوں نے آج یہ کیا ہے تو ان کو بھی یہ خدشات ہیں کہ پاکستان کے دشمن ملک کے اندر ان کے ایجنٹ اور گماشتے, اور باہر سے وہ خود مل کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے بڑے پر منصوبے پر کام کر رہے ہیں. اور آپ کو یہاں پاس پیسہ بانٹا جا رہا ہے, یہاں لوگوں کو اسلحہ دے کے بھیجا جا رہا ہے, یہاں روز کوئی نہ کوئی واقعہ تخریب کاری کا ہو رہا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے. تو اس لیے عوامی جمہوریہ چین کے وزیر خارجہ اور چائنیز انٹیلیجنس جو ہے از سیکنڈ ٹو نن, یعنی جن دنیا میں, حالانکہ وہ کوئی عام طور پر نظر نہیں آتے, اور لیکن ان کا بہت مؤثر انڈیا کے معاملات ہوں, کسی اور ملک کے ہوں, کئی چیزوں پر انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے چائنا میں. اور دوسرا جج صاحب, اور اس کی وجہ سے اگر انہوں نے آپ کو مشورہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی یہ معاذرائی اور اقتدار کی جنگ اور سیاسی رساکشی اور کشمکش کو دفن کر کے ملکی مفاد میں اکٹھے ہو کے آگے چلیں. بالکل صحیح بات ہے. اس کا ایک یہی مطلب ہے کہ آپ اگر سب پارٹیوں کو ساتھ ملا کے اگلے الیکشن کی کوئی ڈیٹ طے کر لیں اور چپ کر کے اپنا تیاری کریں اگلے الیکشن کی, ایز اینڈ وین ہیپن. اگر وہ تمام گروپ سے مخاطب ہیں چوہدری صاحب, تو اس کا مطلب ہے وہ قومی حکومت کی تشکیل کی بات کر رہے ہیں. پھر یہ بھی آپ اس کے, یعنی چائنیز تو ایسے لفظ بولتے نہیں نا, ان کا تو بڑے ویل ورڈڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا چوہدری صاحب, ایک اور بات بھی کہ سب کے سب یہ چینی وزیر خارجہ کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی, سعودی وزیر خارجہ کی ہوئی, مصر کے وزیر خارجہ کی ہوئی, قازقستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کی ہوئی. مختلف مندوب جو آئے ہوئے ہیں وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور معاملہ ایک ہی ہے کہ اس ریجن کو ہم نے کیسے سٹیبل رکھنا ہے اور پھر مسلم امہ کو آگے کیسے بڑھنا ہے, کیونکہ ایک نیا سٹیج جو تیار کیا جا رہا ہے. کیونکہ امریکہ کو تو چوہدری صاحب پتہ ہے نا آپ کو, کوئی امریکہ, نیٹو, یورپ کو کوئی نہ کوئی چاہیے ایسا میدان جنگ, اور خاص طور پہ مسلمان ملک ایک میدان جنگ بنے اور اس کے بعد پھر اپنا کام کریں. لیکن ایک چیز چوہدری صاحب جو مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن مجھے بڑا ہی افسوس ہوا آج انہوں نے ایک بات کی ہے. کاش وہ یہ بات نہ کرتے, کیونکہ آج وزیر اعظم عمران خان اگر OIC میں کوئی ایسی ویسی بات کرتے تو ہم ان کی بھی مذمت ہم نے کرنی تھی اور شدید تنقید کرنی تھی. لیکن آج انہوں نے بھی بڑی نپی تلی گفتگو کی ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے کراچی میں آج ایک بات کی, وہ پہلے ذرا سن لیں کہ OIC اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی جتنا امپورٹنٹ ان کا 23 مارچ کا جلسہ تھا, یا دھرنا تھا, یا لانگ مارچ تھا. ذرا سنائیے جی. اگر OIC کا اجلاس اسلام آباد میں رکھا گیا ہے تو اس اجلاس کے تاریخ کے تعین سے پہلے حزب اختلاف 23 مارچ کو اسلام آباد میں مہنگائی مارچ کا اعلان کر چکی تھی. کیوں پوری دنیا کو اور اسلامی دنیا کو اس امتحان میں ڈالا گیا کہ ایک طرف پوری قوم اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہی ہے, دوسری طرف اس کے خلاف عدم اعتماد آ چکی ہے. یعنی اب وہ قوم کا نمائندہ نہیں ہے,
باہر کے مہمانوں کے ذریعے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اور بات بھی ذرا سنیے جی، وہ کچھ دن پہلے انہوں نے کی تھی اسی OIC کے بارے میں، سنائیے جی۔ اپنے ملک کے اداروں سے نہیں کہوں گا، بلکہ میں اسلامی برادری سے بھی کہوں گا کہ اب جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ تقریباً حتمی مراحل میں ہے، تو اب کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی ملک عمران خان کو پاکستان کا نمائندہ مت کہے، اور نہ ہی ان کو بطور وزیر اعظم پروٹوکول دے۔ یہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے، کاش یہ بات نہ کرتے۔ معاف کرنا جی صابر شاکر صاحب، ہاں جی، یہ انہوں نے مخالفت کریں عمران خان کی، PTI کی، بالکل کریں جی، یہ گالیاں دیں، وہ ان کو گالیاں دیں بالکل اپنی جگہ۔ یہ جو دو ان کے حصے ہیں بات کے، کہ یہ سارے کا سارا ہم جو کر رہے تھے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ پوری دنیا میں ایک زلزلہ آ سکتا ہے کہ بڑی طاقت کا نمائندہ بھی موجود ہے اور پوری اسلامی دنیا بھی موجود ہے، اور مولانا فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے یعنی میلے کو خراب کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اور وزیر اعظم کو جو ہے پروٹوکول نہ دیا جائے، اور دنیا کے مہمان جو ہے وہ بھی ان کو وزیر اعظم نہ مانے۔ کوئی بس کرو، یعنی آپ کوئی اگر فرض کریں کہ وزیر اعظم اس کا ہو بھی جائے ریزائن، تو پھر بھی جب تک نیا وزیر اعظم نہ بنے اس کو کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں ابھی نہ کوئی پنڈ بجا نہیں تھا، چکے پہلے ہی مطلب آ گئے نے ڈاکہ مارن۔ اور ویسے بھی کیا ہے صابر شاکر صاحب جی؟ چوہدری صاحب ویسے بھی یہ پاکستان کا اعزاز ہے، اور اس میں کتنی محنت کی ہے، پاکستان کو یہ اعزاز مل رہا ہے، اور وہ وزیر اعظم ہیں تو وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہاں پہ عمران خان نہیں ہے۔ ہم ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی ابھی بات کر رہے تھے، ان کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوا، تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے